بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ کلمات تلاوت کیا کرتے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تیرے حکم کو سر خم تسلیم کرتا ہوں اور میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں اور میں تیرے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں، اور تیری ہی خاطر میں نے جھگڑے کیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہیں آئے گی، اور تمام جن اور انسان مر جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی فرما بردار ہے اللہ کا؟ حضور امام الانبیاء ہے۔ حضور کی وجہ سے پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہوئی ہے۔ حضور کے صدقے سے پوری کائنات کو اللہ کی رہنمائی ملی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عرض کرنا کہ اللہ میں تیرے حکم کو سر خم تسلیم کرتا ہوں، یہ اصل میں امت کو سکھلانے کے لیے کہ بندے کو رب کی بارگاہ میں اس طرح رہنا چاہیے۔ بندہ جو لفظ ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے غلام۔ غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، غلام اپنے آقا کی مرضی پہ چلتا ہے۔ ہم اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور مرضیاں بھی اپنی کرتے ہیں۔ جب ہم ہیں ہی غلام تو غلام کی اپنی کوئی اوقات یا اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، بازار سے غلام خرید کے لائے، انہوں نے پوچھا کہ تم کھانا کیسا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جناب غلاموں کی کوئی مرضی ہوتی ہے، جو آپ کھلا دیں گے ہم کھا لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے کمرے کھڑے ہیں، ان میں سے کوئی اچھا کمرہ پسند کر لے جس پہ تو نے ٹھہرنا ہو، آرام کرنا ہو۔ اس نے کہا جناب غلاموں کی کوئی مرضی ہوتی ہے، جس کمرے میں آپ مجھے حکم دیں گے میں وہاں پہ ٹھہر جاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو بتا کہ تیرے لیے کپڑے کیسے لاؤں، لباس کیسا لاؤں؟ اس نے کہا جناب غلاموں کی مرضی ہوتی ہے کوئی، جو آپ پہنائیں گے میں پہن لوں گا۔ ان بزرگوں نے سجدہ کیا، انہوں نے عرض کی اللہ کاش میں بھی تیرا ایسا غلام بن جاتا، میں بھی تیرا ایسا غلام بن جاتا۔ غلاموں کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، اسلام اور ایمان۔ اگرچہ ان کے جو معنی ہیں وہ مترادف آ ہی جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ یہ برابر آ ہی جاتے ہیں۔ اسلام عمل کا نام ہے، مثلا نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کے خاص بندے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام۔ یہ کیا ہے؟ اسلام۔ ایمان ایک نظریے کا نام، ایمان عقیدے کا نام ہے، یعنی بندے کا اسلام کے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کے اوپر عقیدہ جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا میں تجھ پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ اس کی ہم کل کچھ وضاحت کر چکے کہ بندہ کام کرے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دے۔ پھر فرمایا میں تیرے لیے جھگڑا کرتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آتی، حالانکہ اللہ پاک تو جھگڑے سے منع فرماتا ہے، اللہ پاک صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ،
جو تیرے بندے تیرے دین کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں یا تیرے دین کا احترام نہیں کرتے، تو میں اگر ان سے جھگڑا کرتا ہوں تو وہ بھی تیری رضا کے لیے، وہ بھی تیری رضا کے لیے۔ لہذا اگر کوئی میرا دوست دین کے خلاف چل رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑاتا ہے، حلال حلال کا خیال نہیں کرتا، تو اگر میں اس سے اس بنا پہ جھگڑا کروں گا کہ یار تو دین کا مذاق اڑاتا ہے، تو دین کے احکام کو احکام نہیں سمجھتا، تو اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا، اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا مجھے گمراہ نہ کرنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تو ہدایت دینے والوں کے بھی امام ہیں، حضور کے صدقہ سے پوری کائنات کو ہدایت ملی ہے، پوری کائنات کو رستہ ملا ہے، تو یہ تعلیم امت کے لیے، کس کے لیے؟ تعلیم امت کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے کہ اللہ سے اس طرح کی مناجات کرتے رہا کرو، اللہ سے دعائیں مانگتے رہا کرو۔ اس طرح کی بہت اچھی دعا ہے کہ اللہ مجھے گمراہ نہ کرنا۔ ہمیں بھی دن رات اللہ کی بارگاہ میں یہ معروضات پیش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے گمراہ نہ کرنا، اے اللہ مجھے گمراہ نہ کرنا۔ پھر فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پھر فرمایا تجھے کبھی موت نہیں آئے گی، تو زندہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی قیوم، وہ زندہ بھی ہے اور وہ قائم بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، گواہی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تمام ملکوں کو وہی بادشاہ ہے، اور تمام حمدیں اس کے لیے۔ یحیی، وہ زندہ ہے، ویمیت، اس کو وہ مارتا ہے، زندہ ہے وہ زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، وہی مارتا ہے۔ وہو حی لا یموت، اور وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کتنا نور ملتا ہے، اگر ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔